آج یکم محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا، اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام دسمبر پہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیں، بات یاد رکھ لیں۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، اگر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو یکم محرم کو چھٹی کیا کرو۔ جناب عمر کا دن ہے اور ملت کے نوجوانوں کو بتاؤ، اگر عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو نوجوانوں کو بتاؤ تو اس طرح جیو جس طرح فاروق اعظم جی کر گئے۔ یکم محرم الحرام، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بہت بڑا سپاہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کفر کے ایوانوں میں جبر، ظلم، ستم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی شخص نہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کچھ لوگ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ سارے صحابہ در رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خود آئے۔ یہ وہ عظیم شخص ہے، وہ عظیم شخص ہے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کے آتا ہے، آ کے مرید ہوتا ہے۔ مراد وہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی میرا بن جائے تو اس کو مراد کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کیسی دعا مانگی! حضرت عمر کی تو اس فضیلت کا ہی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے دعا مانگتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا عام ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھ دیا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا غلاف تھام لیا اور غلاف کعبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر عرض کی، اے اللہ میں نے کبھی بھی زیادہ سوال کیا ہی نہیں، مجھے عمر دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر مانگ کر لیا اور پھر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مانگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے، خون بہ رہا تھا۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، کتھو لبا عمر بہادر جیڑا روندے نو گڑ لاوے، جیڑا روندے نو گڑ لاوے۔ سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے، دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، کتھو لبا عمر بہادر جیڑا روندے نو گڑ لاوے، جیڑا روندے نو گڑ لاوے، جیڑا روندے نو گڑ لاوے۔ سب لوگ پریشان تھے پر عمر سراپا دین ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل ہیں، خون بہ رہا ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا
تو اس کا تہمد، اس کا پجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے پتر یہ اونچا کر لے، یہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بات لے سجنوں اساں توڑ نبائی، اساں جان بھی دے دیتی راہ تیرے۔ ایک جملہ کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، یاروں میری باتیں ختم ہو گئی، تقریر میری ختم ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیارا آخری فرمان سن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ یقین کریں تھارے بدل جاتے ہیں سوچ کے، فرمانے لگے کچھ خلوت نشینی کی بھی عادت ڈالو، کچھ تنہا بھی رہنا سیکھو۔ کیا جملہ ہے خوبصورت، کیا ارشاد فرمایا۔ فرمانے لگے لوگوں کا ذکر زیادہ نہ کیا کرو، لوگوں کا ذکر کرنا تو بیماری ہے۔ فرمانے لگے رب کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ فرمانے لگے رب کا زیادہ ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اللہ کے ذکر میں کھنڈ ہے، اللہ کے ذکر میں شفا ہے یارو۔